ریل ورلڈ کے معزز دوستو، اگر ہم احادیث نبوی کی روشنی میں دنیا کا مستقبل جاننے کی کوشش کریں تو متعدد اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے ملتے ہیں کہ مستقبل میں انسانیت کو کن کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان فتنوں کے بارے میں ہمیں واضح اشارے ملتے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ دجال بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے شر سے بچنے کے لیے خدا سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ دوستو، دجال اور اس کے خروج سے متعلق احادیث میں ترکی یعنی قسطنطنیہ کا ذکر بھی متعدد بار ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دجال اور ترکی کا آپس میں کیا تعلق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترکی سے متعلق کیا پیشگوئی کی تھی۔ دوستو، دجال کی آمد کے بارے میں جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اہل روم اماک اور دابق میں پڑاؤ نہیں ڈال لیتے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اماک اور دابق ملک شام میں واقع ہیں۔ جب مدینے سے ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے پہنچے گا تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے بیچ میں مت آؤ کیونکہ یہ اپنے دین سے پھر چکے ہیں۔ تو جواب میں مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے سامنے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے اور ان میں سے 1/3 حصہ پیٹ پھیر کر جہنم کا مستحق بن جائے گا اور 1/3 شہادت پائے گا، جبکہ 1/3 حصے کو رومیوں کے مقابلے میں فتح ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد مسلمان کبھی انتشار کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ پھر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ فتح کرنے کے بعد جب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوں گے تب شیطان جھوٹی آواز بلند کرے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو چکا ہے۔ جب مسلمان یہ سن کر واپس اپنے گھروں کی جانب پلٹیں گے تو اس دوران دجال کا نزول حقیقت میں ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی زمین میں ہے اور وہاں سے وہ خروج کرے گا جس کو آج خراسان کہا جاتا ہے، جو قدیم ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے میں خرابی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی اور مدینے کی خرابی جنگوں کا سبب بنے گی اور جنگوں کا اختتام قسطنطنیہ کی فتح پر ہوگا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دجال کے خروج پر مسلمان اس کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے، اور جب مسلمان نماز کے لیے اپنی صفیں درست کریں گے تو پھر یہی وہ وقت ہوگا جب خدائے ذوالجلال مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان سے اتارے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح گھلنے لگے گا، یعنی شدید خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ دجال پر یہ خوف اس قدر طاری ہو جائے گا کہ اگر آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلوار سے قتل نہ بھی کریں تو وہ خوف سے مر جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دجال کو قتل کر کے اپنی خون سے رنگی ہوئی تلوار تمام مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر احادیث میں ترکوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے نہ لڑو گے جن کے جوتے بال کے ہوں گے، اور جب تک تم لوگ قوم ترک سے نہ لڑو گے جو چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہرے والے، چپٹی ناکوں والے ہوں گے۔ ان کے چہرے گویا ہتھوڑے سے پیٹی ہوئی ڈھالوں کی مانند چوڑے چپٹے ہوں گے اور ان کے جوتے بال کے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مدینے کو عمدہ حالت میں چھوڑ دیا جائے گا، حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائے گی کہ ایک کتا یا بھیڑیا مسجد میں داخل ہوگا اور کسی ستون یا ممبر پر پیشاب کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہ فرمائیے کہ اس زمانے میں مدینے کے پھل کس کام آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندے اور درندے ان پھلوں کو کھائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن واقعات کا ذکر فرمایا ہے وہ ترتیب سے رونما ہوں گے۔ پہلے بیت المقدس کی آبادی اور عمارتوں کی کثرت سے اس کی وسعت اور لوگوں کا اس شہر میں کثرت سے آباد ہونا، پھر اس کے بعد یثرب یعنی مدینہ طیبہ کا برباد ہونا، یعنی لوگوں کا مدینہ میں رہائش سے گریز کرنا، اور مدینے میں جدید تعمیرات کا سلسلہ رک جانا۔ یہ تمام چیزیں آج مدینے میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ لوگ بتدریج وہاں کم ہو رہے ہیں اور آبادی میں اضافے کا سلسلہ رک چکا ہے۔ مدینے کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد آہستہ آہستہ وہاں سے دوسرے شہروں میں منتقل ہو رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک شہر کے متعلق سنا ہے
کہ اس की एक जानिब खुश्की है और एक जानिब समंदर है। सहाबा ने कहा, हाँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक बनु इसाक के 70,000 लोग इसको फतह न कर लें। जब वो वहां पहुंचकर उतरेंगे तो वो किसी किस्म का असला इस्तेमाल नहीं करेंगे और न तीर अंदाजी करेंगे। वो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो उस शहर की जानिब का एक इलाका फतह हो जाएगा। सौर बिन यजीद कहते हैं, जहां तक मुझे मालूम है आपने ये फरमाया कि समंदर वाली जानिब फतह हो जाएगी। फिर वो दूसरी बार कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो उसकी दूसरी जानिब फतह हो जाएगी। फिर वो तीसरी बार यही कहेंगे तो शहर उनके लिए खुल जाएगा और वो इसमें दाखिल हो जाएंगे और माले गनीमत हासिल कर लेंगे। जिस वक्त वो माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे तो कोई पुकार कर कहेगा कि दजाल निकल आया है, तो मुसलमान हर चीज को छोड़कर अपने घरों को लौट आएंगे। नाज़रीन ग्रामी, इन अहादीस से वाज़ेह होता है कि तुर्की को बगैर जंगो जदल और किसी भी किस्म के खून खराबे के बगैर कैसे फतह किया जाएगा, और ये तकबीरें कुस्तुनतुनिया में ही बुलंद की जाएंगी। इन रिवायात से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि आखिरी जमाने में शाम और तुर्की का एक अहम किरदार है। लेकिन जो तरतीब और मुलमल अकबरी का जो नक्शा मुखबर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उसके मुताबिक तो ये जगह अब इस उम्मत के पास कुछ देर की मेहमान है। कुस्तुनतुनिया के बारे में एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर चढ़ाई करेगा उनको बख्श दिया जाएगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कुस्तुनतुनिया और रोम में कौन सा शहर पहले फतह होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरकल का इलाका कुस्तुनतुनिया पहले फतह होगा। आप सोच रहे होंगे कि यह फतह तो सुल्तान मोहम्मद फातेह की फतह की सूरत में मुसलमानों की किस्मत में आ चुकी है, लेकिन अहादीस तो कुस्तुनतुनिया की एक बार फिर फतह की बशारत देती हैं। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुर्क 2 मरतबा खुरूज करेंगे, और जब वो दूसरी मरतबा खुरूज करेंगे तो अपने घोड़े दरियाए फिरात पर बांधेंगे। इसके बाद तुर्क नहीं रुकेंगे। दूसरी दफा कुस्तुनतुनिया की फतह की तरतीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई वजाहत से बताई। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी, मदीना की बर्बादी। मदीना की बर्बादी हुई तो जंग अजीम शुरू हो जाएगी। ये मार्का शुरू हुआ तो फिर कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा, और जब कुस्तुनतुनिया फतह होगा तो दजाल का खरूज होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ हजरत मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रान पर मारा और फरमाया, ये ऐसे ही यकीनी है जैसे तुम्हारा यहां होना या बैठना यकीनी है। बेशक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकला एक एक लफ्ज सच होता नजर आ रहा है। आज बिल्कुल वैसा ही माहौल पैदा हो चुका है जैसा 1450 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अदा हुआ था।